ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ان کا ذکر آئے، آج ان کا ذکر کر رہے ہیں نا، توجہ سب کی حاضر ہے نا، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں۔ اب حضور جا رہے ہیں ہجرت کے لیے، ایک ہی ساتھی، ہجرت کے وقت ایک ہی یار کو ساتھ لے، اکثر پہنچ چکے، کچھ پہنچنے والے، مولائے کائنات کو بستر پہ سلایا اور صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا، صدیق کو ساتھ لیا، مولا مشکل کشا کو بستر پہ سلایا، چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں مشرکین مکہ، مکہ کے گنڈے حضور کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اب اور تب حملہ کرنا، اب اور تب۔ حضور اٹھے، مٹی پہ دم کیا، مٹی ان کے سروں پہ ڈالی، اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، یہ آیے مبارکہ پڑھتے ہوئے نکل گئے، ان کو خبر نہیں ہوئی، انہوں نے دیکھا نہیں، حضور کو وہ دیکھ نہیں سکے۔ ایک خاص بات، حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ خاص بات، وہ جس کو چاہے دکھا دے۔ نہیں سمجھے بات؟ حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت، وہ جس کو چاہے دکھا دے۔ اگر وہ دکھا دے تو بغیر آنکھ والا بھی دیکھ لے، اور نہ دکھانا چاہے تو دروازے پہ، نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوا آدمی بھی نہ دیکھ سکے۔ تو پتا چلا کہ دنیا میں نبی کے نام پہ جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ دیکھنے اور نہیں دیکھنے کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ جس کو نبی نے دکھا دیا وہ کہتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جس کو نبی نے دکھا دیا وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، جس کو دکھا دیا وہ کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، اللہ اکبر۔ جس کو دکھا دیا وہ کہتا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ ہر جگہ ان کا جلوہ ہے۔ جس کو دکھا دیا پھر نہر میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں جلوہ لے کر، اور بحر میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں، درخت کے پتوں میں بھی پھر جلوہ یار نظر آ رہے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر یار بے حجاب ہوتا ہے۔ دکھانے کی بات ہے، دکھانے کی بات ہے، کیونکہ وہ خدا کی، توجہ فرمائے، وہ خدا کی ذات و صفات کا مظہر بن کر آئے ہیں، وہ مظہر ربانی ہے، میرے اللہ کی شان ہے۔ کسی کو دکھانا چاہتا ہے تو طور پر بھی دکھاتا ہے، اور کسی کو دکھانا چاہتا ہے تو لامکاں پہ بلا کر دکھاتا ہے۔ وہ مظہر ربانی ہے، وہ جس کو دکھانا چاہے تو پھر انسان جدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر یار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب وہ کھڑے تھے ایک آدمی گزرا، کس کا انتظار ہے؟ وہ کہا محمد عربی پہ حملہ کرنا ہے، اسی لیے تو پوری رات کھڑے۔ کا وہ اندر کا ہے، وہ تو چلے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا جا چکے ہم تو کھڑے ہیں، نظر لگا کر کھڑے، جا چکے ہیں۔ تو بات یہی ہے، ان کے دکھانے کی بات ہے، آپ کے ہمارے دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ یا اتنے ہیں، وہ اتنے ہیں، وہ ایسے ہیں، اگر کوئی ترازو لے کر ان کو تولتا ہے سمجھ جاؤ دیکھا نہیں ہے۔ اگر دیکھ لے تو پھر یار کے جلووں کی وہ بھی بات کرنے لگے۔ آپ کہیں گے کہ آج بھی دکھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر کوئی آنکھ والا ہو تو اب بھی ان کا جلوہ بے حجاب ہے، بے نقاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، اور آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا دیکھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ادھر حضور نکلے صدیق اکبر کو لے کر، ادھر مکے کے گنڈے ناکام ہو گئے، تو انہوں نے وہ تو ہاتھ دھرے کے دھرے رہ گئے، پڑے کے پڑے رہ گئے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نکل کر کے چلے گئے۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد گار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی کار خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ناکام ہوئے تو صبح اعلان ہوا، اعلان یہ ہوا کہ جو محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ اور اتنا اتنا سونا دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ 100 اونٹ، سرخ اونٹ۔ جیسے آج کل آپ کے یہاں سائزنگ کی اہمیت ہے مالیگاؤں میں، ویسے اس دور میں سرخ اونٹوں کی اہمیت۔ آج جیسے سونے کی اہمیت ہے
سونے کی اہمیت اس دور میں کیا، سرخ اونٹ اور سونا انہیں گرفتار کر کے جو لائے گا. سراقہ ابن مالک نام کا ایک جوان، جوانی میں دولت کی محبت کس کو نہیں ہوتی، سوچا اتنی سی بات ہے محمد عربی کو گرفتار کر کے لانا ہے، گئے ہیں آج ہی گئے ہیں، چلو گھوڑا دوڑاؤ اور تلاش کرو اور مالدار ہو جاؤ. جیسے ہی گئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر اور حضور جا رہے ہیں. سراقہ خوش ہو گئے، ایمان نہیں لائے تھے، میں تو پکڑ لیا جلدی سے، دونوں جا رہے پیدل. صدیق اکبر کی عادت تھی وہ جب سفر ہجرت میں چلتے تھے تو کبھی آگے کبھی پیچھے، حالانکہ کبھی حضور علیہ السلام کے آگے نہیں چلے ابو بکر صدیق، لیکن ہجرت میں کبھی آگے کبھی پیچھے. آقا نے پوچھا یہ آگے پیچھے کیوں چلتے ہو ابو بکر؟ عرض کرتے آقا جب دشمن کا خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے آ رہا ہوگا تو میں آگے چلنے لگتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آ رہا ہوگا تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، تاکہ دشمن تیر چلائے تو مجھ پہ لگے آپ پہ نہ لگے. یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں، حضور کے صحابہ. بہرحال تو سراقہ ابن مالک نے حضور اور صدیق اکبر کو دیکھا. آقا علیہ السلام پلٹ گئے، پلٹ کر کے دیکھا کہ سراقہ اور حضور کو گرفتار کرنے آ رہا ہے. معاذ اللہ. سرکار نے اشارہ کیا اے زمین سراقہ کے گھوڑے کے قدموں کو پکڑ لے. سراقہ خود ہی بیان کرتے ہیں ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، معافی مانگنے لگے مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اب نہیں کریں گے. اشارہ کیا، زمین نے چھوڑ دیا. پھر نیت بدلی، 100 اونٹ اور سونا. جیسی نیت بدلی پھر دھس گئے، پھر معافی طلب کی. حضور نے جان لیا یہ سونے کی لالچ میں آیا ہے، تو سرکار نے فرمایا سراقہ تو سونے کی لالچ میں آیا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے؟ ارے میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا کہتے ہیں ایران کے بادشاہ کو. کسرا کس کو کہتے ہیں؟ ایران کے بادشاہ کو. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ایران کے بادشاہ لوگ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، سونے کے کنگن. آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ فرمایا ایران فتح ہوگا، وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہوتے ہیں وہ کنگن مال غنیمت میں آئیں گے اور وہ تجھے پہنائے جائیں گے. میں وہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. ماضی دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ماضی. عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے ماضی ہے. عذاب ہو رہا ہے حال. اور کسرا کے کنگن، ایران فتح. اور کب کہہ رہے ہیں ایران فتح ہوگا؟ ارے انسان کے پاس بڑی فوج فاٹا طاقت قوت ہو اور پھر کہے ہم فتح کر لیں گے. بولو یہاں بیٹھے بیٹھے اگر میں ابھی یہ کہہ دوں کہ ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں اور ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے 10 سال کے اندر، تو آپ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ حال یہ جناب کا کہ جو ہے وہ ابھی اگر اعلان کریں تو لوگ 500 روپے چندہ بھی نہ دیں ان کے اعلان پر. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میرے مالیگاؤں کے لوگ ایسے نہیں ہیں. میں جب بھی کہہ دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے، بیٹھے بیٹھے مسجدوں کی رقمیں پوری اکٹھا ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھی. خواتین نے زیور اتار کر کے دیے. یہ ہمارے شہر کا ریکارڈ ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن آج چندہ مانگنے کی بات نہیں ہوگی، آپ ڈرے نہیں. لیکن بات کہہ رہا ہوں آپ سے یہ کہ یار آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ 500 روپے مانگے تو اس کو کوئی نہ دے، اور جناب کہنے کہ ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے 10 سال میں. مگر اللہ اکبر، ہم ہیں اور حضور ہیں. اپنی اوقات کیا، تو کجا من کجا، ہم کچھ ہے ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت ہے. کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. حضور بہت بلندی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. لیکن آقا کیا فرما رہے؟ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس ایران کا بادشاہ جو کنگن پہنتا ہے نا، وہ کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. دیکھو سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، توجہ کرنا. سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن آقا نے کہا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو سراقہ نے یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. سراقہ نے مان لیا. پتا چلا حضور اتنے سچے تھے کہ کافر بھی آپ کو سچا کہتے ہیں. حضور اتنے سچے تھے. ایک بات آپ کو اور عرض کروں آگے بڑھنے سے پہلے. دیکھو قرآن میں توجہ کریں، قرآن میں
کافروں نے حضور کو جو جو کہا اس کو بیان کیا. توجہ آپ کی بات ہے، آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ معاذ اللہ ایک کافر نے حضور کو مجنون، سورہ نون والقلم، ولید بن مغیرہ، اس پاگل نے حضور کو کیا کہا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، مجنون. اللہ نے اس کو بیان کیا کہ اس نے مجنون کہا. ٹھیک ہے، اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ مفتی صاحب، آپ کے امام صاحب، مفتی صاحب کو کوئی گالی دے ایسا، تو آپ کے پاس اگر مولانا غفران صاحب آئیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو اطلاع دینا چاہیں تو کیا اطلاع دیں گے؟ یار مفتی صاحب کو فلاں نے گالی دی، اتنا ہی بولیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ بولو بھائی سمجھ میں آ رہی تو ہاں بولو، ورنہ چھوڑو. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اتنا چپ تو سردیوں میں بھی ہم نہیں سنتے ہیں بھائی، اور حضور کی سیرت اتنی چپ کیسے سنیں گے؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بھائی کوئی گالی دے گا تو آپ گالی بیان کریں گے؟ بولو بولو، بیان کریں گے؟ اتنا ہی کہیں گے اطلاع کے لیے مفتی صاحب کو فلاں نے گالی دی، سید صاحب کو فلاں نے گالی دی، لیکن یہ گالی دی، وہ گالی بیان کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، ابو لہب کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ، ہے نا؟ اس نے کہا نا ان کے ہاتھ، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے نا کہ ابو لہب یہ کہہ رہا ہے اور اس کے بدلے میں یہ، ولید ابن مغیرہ یہ کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں وہ اس نے مجنون کہا، تو پھر جواب میں 10 عیب گنائے اور بعد میں وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم کہہ کر کے آخری کیل ٹھوک دی. لیکن کافر جو جو گالیاں دے رہے ہیں، جو جو برائیاں کر رہے ہیں، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی نہیں دیتا، لیکن ان کے بولے ہوئے کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ مجنون کہہ رہے ہیں، وہ ساحر کہہ رہے ہیں، وہ جادوگر کہہ رہے ہیں، وہ ہاتھ ٹوٹنے کی بات کہہ رہے ہیں. آپ پورے قرآن میں اٹھا کر کے دیکھیں، جس نے جو کہا قرآن نے بیان کیا، اس کا جواب دیا. لیکن کیوں یہ ہو رہا ہے؟ توجہ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے ایسا کہا تو قرآن نے بیان کیا، مجنون کا بیان کیا، شاعر کا بیان کیا، پاگل کا بیان کیا کہ محبوب کو یہ برائی سے وہ یاد کر رہے ہیں. وجہ تاکہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے. لوگوں دیکھ لو، وہ مجنون تو کہہ گئے، جادوگر تو کہہ گئے، معاذ اللہ پاگل تو کہہ گئے، اور پھر کیا کیا کہہ گئے، لیکن اتنے بغض اور عداوت کے بعد بھی وہ میرے محبوب کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ وہ اتنے سچے تھے کہ کروڑوں دشمنی کے باوجود بھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے ہم جو کہیں گے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اگر کہیں گے کہ جھوٹ بولتے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ 40 سال انہوں نے ہمارے درمیان گزارے ہیں. پورا مکہ بے زبان ہو کر بولتا ہے انتا صادق الوعد الامین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کی حکمت یہ تھی کہ وہ جھوٹ کا الزام نہ لگا سکے. ہاں قرآن کوئی اعتبار سے گالی کی کتاب نہیں ہے، اور نقل کفر نباشد یہ آپ سب جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے جو جو کہا، تو سراقہ کو کہا کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن. سراقہ انکار نہ کر سکا کیونکہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں. مان لیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اب توجہ کرنا اس پہ بات، حالانکہ چونکہ ان کے ذکر کی نا جس سے عشق ہوتا ہے ذکر کثرت سے کرتے ہیں، لیکن بات چونکہ ٹائم ختم ہوا بات بھی ختم. سراقہ مسلمان ہو گئے، واپس چلے گئے. اب حضور بھی دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی سراقہ مسلمان ہی رہے، حضور کے ساتھ رہے. آئے دن گزرتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، حضور کا وصال ہو گیا. صدیق اکبر خلیفہ بنے، خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بنے. 2.5 سال خلیفہ رہے. آئے دن گزرتے گئے. سراقہ نے کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن اتنا پھر فاروق اعظم کا دور آیا. فاروق اعظم کے دور میں سراقہ بن مالک بن گئے بہت بیمار، انتہائی بیمار ہوئے کہ صاحب فراش جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ بیڈ پر پڑ گئے، اٹھنے بیٹھنے کی ہمت نہ رہی. فاروق اعظم آئے،
سرانے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سراقہ بچنے کی امید نہیں ہے میرے بھائی تیری، کوئی وصیت کر دو تاکہ تمہاری وصیت پہ عمل ہو۔ بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پوری طاقت لے کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر کیا سوچتے ہو میں مروں گا ابھی؟ میں مرنے والا نہیں، میں نہیں مرنے والا۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ کے بندے نہیں مرنے والا تجھے اتنا یقین کہاں سے؟ کیونکہ کون کب مرے گا سورہ لقمان حضرت فاروق اعظم کو بھی یاد تھی۔ سورہ لقمان کی آخری آیتیں جس کو لوگ لے کر کے بہت اچھلتے ہیں، کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا، کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، بے شک بارش کب ہوگی کسی کو نہیں پتا۔ یہ سورہ لقمان کی آخری آیتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ بے شک نہیں پتا، لیکن اگر اللہ کسی کو بتا دے، اللہ نے یہ فرمایا نا خدا کے بتائے بغیر کسی کو نہیں پتا، اور اگر بتا دے تو جس کو بتا دے اس کو پتا۔ تو سراقہ بھی سورہ لقمان کی آخری آیتیں جانتے تھے، فاروق اعظم بھی جانتے تھے۔ لوگ ادھورا آدھا قرآن بیان کرتے ہیں، اور قرآن چونکہ پڑھا ہوا آیا ہے، قرآن پڑھا ہوا آیا ہے، ملا لکھا ہوا ملا، پڑھا ہوا آیا لکھا ہوا ملا، اس لیے لوگ سمجھنے میں بھی غلطی کرتے، سمجھانے میں بھی غلطی۔ اگر پڑھی ہوئی بات لکھ دی جائے تو اس کے کم سے کم 3 معنی نکلتے ہیں، پڑھی ہوئی بات لکھ دی جائے کم سے کم 3 معنی نکلتے ہیں۔ تو جب بندے کی پڑھی ہوئی بات لکھی جائے تو کم سے کم 3 معنی نکلے۔ اللہ کا کلام ہے وہ، اس میں تو کروڑوں معنی نکلتے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا نزول قرآن بند ہوا ہے، مانیے نزول قرآن تو آج بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کوئی وصیت کر دو، سراقہ نے کہا میں مرنے والا نہیں، میں نہیں مروں گا ابھی۔ فاروق اعظم نے کہا تجھے اتنا یقین ہے کہ تو نہیں مرے گا؟ کہا مجھے اپنے آپ پہ نہیں، میری جان ایمان کی جان محمد الرسول اللہ کے فرمان پہ یقین ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا جب میں گرفتار کرنے کی نیت سے گیا تھا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا کے کنگن، کسرا جو ایران کا بادشاہ ہے جو سونے کے کنگن پہنتا ہے، میں وہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ عمر ابھی میں نے کسرا کے کنگن نہیں پہنے، جب تک پہنوں گا نہیں مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں نے، اور پھر اس کے بعد وہ اچھے بھی ہو گئے، تندرست بھی ہو گئے۔ دیکھو کتنا یقین تھا اللہ کے رسول کی بات پر، صحت ہو گئی، تندرستی ہو گئی، ایران فتح ہوا، ایران کا مال غنیمت مسجد نبوی کے صحن میں رکھا گیا۔ فاروق اعظم نے مال غنیمت پر کبھی نظر نہیں ڈالی، لیکن جب ایران سے غنیمت کا مال آیا تو آپ چکر لگا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کبھی مال غنیمت پہ نظر نہیں ڈالتے، ابھی چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے سچے نبی نے فرمایا کہ میں سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں تو ایران فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا، سوچتا ہوں وہ کنگن کہاں ہے جس کی خبر میرے نبی نے دی تھی۔ اور جب وہ ڈھیر میں نظر کی تو وہ کسرا کے بادشاہ کے کنگن نظر آئے۔ عمر نے لیا، فاروق اعظم نے لیا اور اپنے ہاتھوں سے حضرت سراقہ کو پہنا دیا۔ نبی نے مستقبل کی خبر دی تھی وہ بھی پوری ہوئی، اور دوسری چیز صحابہ نے نبی کو کس طریقے سے صاحب اختیار مانا۔ ہر مرد کے لیے سونا حرام ہے لیکن سراقہ کے لیے حلال کر دیا، تو کوئی صحابی نہیں کہتا کہ حرام ہے، کیونکہ جانتے ہیں حلال و حرام کرنا یا تو اللہ کی مرضی پر ہے یا تو رسول اللہ کی مرضی پر ہے، اور ان کی شان یہ ہے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ اللہ اکبر، حضور کی یہ شان ہے۔ تو جس کو عشق ہوتا ہے پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ حضور کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔